اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے کسی بھی اس نوعیت کے فعل کو وہم توہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ محترم مفتی صاحب خرم رحمانی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، مثال کے طور پر قرآن حکیم کو کھول کر چھوڑ دینا، مصلی کو بچھا کر چھوڑ دینا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس نسبت سے بڑی باتیں ہیں جو میرے خیال میں دہرانا یہاں مناسب نہیں ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک ایسا خوبصورت دین عطا فرمایا ہے ماشاءاللہ، جس کے کامل، اکمل اور مکمل ہونے کا اعلان خود اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ماشاءاللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات نے انسانی زندگی کے تمام گوشوں میں ہدایت و رہنمائی بھی مکمل فرما دی ہے۔ جہاں تک اعتقادات کی بات اعتقادات کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے بھی واضح رہنمائی موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے کا خالق ہے، اور جو چیزوں کی تاثیر ہے، اثر ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی جانب سے ہے۔ بلا شبہ اللہ جب کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اس فائدے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کسی نقصان کے ذریعے آزمانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تمام تر اختیارات اللہ سبحانہ و تعالی کے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کھول کر رکھ دینا اور اس کے متعلق یہ گمان کرنا کہ یہ مطلب اس سے بھی بس شگونی لینا، تو در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے آداب میں سے ہے کہ اسے کھولا جائے، پڑھا جائے، اور پڑھنے کے بعد اس کو بند کر دیا جائے۔ اس کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید مصحف کے آداب میں سے ہے، جس کا تعلق اعتقادات سے نہیں ہے کہ اگر کھلا چھوڑ دیا تو کوئی اور شیطان پڑھے گا یا کچھ اور شخصیات آ کر اس طرح کی پڑھ لیں گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ شیطان کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا ہے، تو یہ آداب میں سے ضرور ہے کہ جب آپ نے تلاوت مکمل کر لی تو اس کو بند کر دیا جائے۔ اسی طرح جہاں تک مصلی کی بات ہے تو یہاں پر ایک ضمناً ہم بات عرض کر دیں، جو ہمارے یہاں کپڑا بچھانے کا جو رواج ہے، جسے ہم جائے نماز یا مصلی کہتے ہیں، تو در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں سے فضیلت عطا فرمائی ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ کہ حضور نے فرمایا کہ پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے۔ تو آپ یہ زمین پاک ہے، اس پہ کپڑا نہ بھی بچھائیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، صرف زمین کو صاف کر لیں تھوڑا۔ ہاں، مطلب وہ صاف بھی نہیں ہے، یعنی یہ ناپاک نہیں ہے تو اس کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے، کپڑا بچھانا ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا۔ ایک وقفے پہ جاتے ہیں ناظرین کرام، آج بڑے اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روشنی سب کے لیے میں۔ میرے ساتھ محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہے، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد خرم رحمانی صاحب۔ وقفے میں گئے تو محترم مفتی خرم رحمانی صاحب ہمیں یہ توہم پرستی کی نسبت سے بتا رہے تھے کہ جائے نماز یعنی مصلی جو ہے، اس کو پھیلا دینے سے جو ہے وہ ہم نے جو بات کی کہ لوگ اس سے غلط معنی نکال رہے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھانا ضروری نہیں ہے، جی ہاں، اس کو بچھائے بغیر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے صاف فرش کے اوپر، لیکن اگر بچھا دیا تو بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ بھی نماز یعنی اس کے آداب میں سے ہے کہ جب نماز پڑھ لی تو اس کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے، لیکن اگر وہ کھلا رہتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے دین پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ سوچنا کہ جی شیطان آ کر نماز پڑھے گا، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے یہ چونکہ یہ ہم اس کو عقیدے کی بات ہے نا، اس کی ورنہ تفنن میں بات کر نہیں سکتے، ورنہ شیطان کو نماز پڑھانی ہے تو پھر مصلی بچھا کے رکھ دیں، پھر مصلی پہ شیطانی آ کر نماز پڑھ لیں۔ جی تفنن کی بات بھی نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سامنے ہمیں سجدہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پوری زمین جو ہے وہ مسجد بنا کر دی ہے، ہم تو خلا میں جا کے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔